اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، بہت امپورٹنٹ ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی فقیر سید انوار الدین ڈیزیز تھرو لیگل ہیئرز ورسز سید رضا حیدر اینڈ ادرس، RSA ریگولر سیکنڈ اپیل نمبر 68/2017۔ جسٹس بلال حسن صاحب نے اس کیس کو سنا۔ Through this appeal and connected appeal, the appellants assailed the judgment and degree passed by the learned courts below, whereby suit against the appellants were degreed by the trial court. Appellants کے خلاف کیس ڈگری ہو گیا تھا۔ اس کو نریٹ کیا گیا ہے 2023 LIC 4964 میں۔ اب اس میں جو ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ کہ whether beneficiary is under heavy burden to prove the valid execution of the general power of attorney and other sale transaction where the principal is of unsound mind، یعنی کسی unsound mind شخص نے، mental شخص نے، جسے ہم پاگل بھی کہتے ہیں، جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، اس نے کسی کو جنرل پاور آف اٹارنی دیا ہو اور اس جنرل پاور آف اٹارنی کی وجہ سے کسی نے کوئی بینیفٹ اٹھایا ہو، تو کیا اس کے اوپر یہ برڈن، ہیوی برڈن ہوتا ہے کہ وہ اس کو سچا ثابت کرے کہ یہ جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے اس کی پاور آف اٹارنی کی، وہ درست ہوئی ہے۔ آل دا PWs deposed that مسمات یاسمین بیگم واز آف unsound mind before contracting marriage۔ تمام گواہان جو ہیں، PWs جو ہیں، پلینٹف کے وٹنس جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسمات یاسمین بیگم شادی سے پہلے اس کا ذہنی توازن خراب تھا، and all the transaction regarding the transfer of property were made while she was suffering from mental illness and being of an unsound mind۔ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں پراپرٹی کے حوالے سے، پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، وہ اس وقت ہوئیں جب وہ ذہنی طور پر جو تھی بیمار تھی، اس کا دماغی توازن درست نہ تھا، and was unable to manage herself, and that all the transaction germane to transfer of her property were outcome of fraud۔ اور اس جتنی بھی ٹرانزیکشن کی گئی اس کی بیماری، ذہنی بیماری کے دوران، وہ ساری کی ساری جو تھی وہ پروفٹ جو تھا وہ فراڈ کا نتیجہ تھا۔ The beneficiary was under heavy burden to discharge the honest that all the transactions were performed with free will and consent of the principal۔ اب جو بینیفیشری ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہے، اس کے اوپر ہیوی برڈن آتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جناب جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اس میں جو اصل مالک ہے، پرنسپل ہے، یعنی یاسمین بیگم ہے، اس کی جو تھی مرضی شامل تھی۔ But in the present case, it has been established by the respondent number 1 that مسمات یاسمین بیگم was not in a position to manage her property۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنی پراپرٹی کو مینج کر سکتی۔ The appellants produced only solitary witness and the said DW did not depose a single word regarding the factum that at the time of execution of general power of attorney, مسمات یاسمین بیگم was not suffering from mental infirmity and she was of sound mind at that time۔ تو جو DW پیش کیا گیا، ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جو گواہ پیش کیا گیا، وہ اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں بتا سکا کہ جس وقت جنرل پاور آف اٹارنی کو پر عمل درآمد کروایا جا رہا تھا، اس کے ذریعے پراپرٹیز کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، اس وقت مسمات یاسمین بیگم جو تھی وہ ذہنی توازن اس کا خراب نہیں تھا اور وہ ذہنی طور پر درست تھی۔ یہ ثابت نہیں کر سکا، ایک لفظ نہیں بیان کر سکا ڈیفینڈنٹ کا گواہ۔ It has been established on record that مسمات یاسمین بیگم was suffering from epileptic disease from her childhood and was not in a position to manage her property or form a rational judgment as to effect of a contract on her interest۔ بچپن سے ہی جو یہ خاتون ہے یاسمین بیگم،
وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جو جائیداد کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس حوالے سے اس کا جو تھا وہ ریشنل بیہیویئر نہیں تھا، سمجھداری کا ثبوت نہیں دے سکتی تھی. تو یہ جو ایپلیپٹک بیماری ہے، اس کے حوالے سے جو اسے ڈیفائن کیا گیا اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ملک بھر میں چلڈرن ہسپتال کے مطابق مرگی ایک اعصابی حالت ہے جس میں دماغ شامل ہے جو لوگوں کو بار بار بلا اشتعال دورے پڑنے کا زیادہ حساس بناتا ہے. یہ اعصابی نظام کے سب سے عام عوارض میں سے ایک ہے اور ہر عمر، نسل اور نسلی پس منظر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. ملک بھر میں تو جناب یہ ہم نے دیکھا ایپلیپسی جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آپ کا نرو سسٹم جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ درست کام نہیں کرتا. اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا شکار، بڑا بھی ہو سکتا ہے. چائلڈ ہوڈ سے تھی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ریشنل بیہیویئر کرتی، ہوشیاری کے ساتھ اپنی پراپرٹی کی دیکھ بھال کر سکتی. From a rational judgment as to effect of any contract on the interest, the disease predecessor of the appellant's being beneficiary was under heavy burden to prove the valid execution of the general power of attorney and other sale transactions, but he failed in doing so. تو جو اس کے بینیفیشری تھے پاور آف اٹارنی کے، وہ یہ ثابت نہیں کر سکے، وہ نہیں یہ ثابت کر سکا کہ خاتون جو تھی اس کا جنرل پاور آف اٹارنی جو تھا اس کی جو ایگزیکیوشن ہوئی تھی وہ درست طور پر ہوئی تھی. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.